ہو گئے پورے کہ نہیں؟ علی جب کہے گا تو کریں علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں سامراجی سنڈیوں نے ایک منتخب حکومت کے خلاف اپنے کرائے کے لوگوں سے، اپنے انفلوئنس ایجنٹ کے ذریعے سے جو تبدیلی لائی ہے، آپ اس کے نتیجہ دیکھیں گے. کل ساری قوم نے دیکھ لیا کہ عمران خان کی کال پہ ساری قوم سڑکوں پہ تھی، اور لال حویلی کے آگے اتنا بڑا جم غفیر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ہر اتوار کو افطاری سے، تراویح سے لے کے سحری تک قوم سڑکوں پہ ہوگی. ہم کسی صورت میں غیر ملکی ایجنڈا پاکستان میں نافذ نہیں ہونے دیں گے. اور میں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے حساس اداروں کی ایجنسیوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ رات یہ دفتروں سے فائلیں اٹھا کے لے گئے ہیں. اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو میں حاضر ہوں. رات انہوں نے اپنی بیوروکریسی کے ذریعے اپنی منی لانڈرنگ کی اور دوسری فائلیں جو ہیں دفتروں سے اٹھوائی ہیں. اور اگر اس ملک میں یہی ناپسندیدہ اور یہی بدبودار منی لانڈرر اور یہی کرپٹ اور ڈس لوگوں کو جو کہ پاک فوج کو گالیاں دیتے تھے، اگر انہی لوگوں کو لانا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ قوم سے کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. آج عمران خان کے ایک اشارے پہ 155 آدمیوں نے سمیت، حالانکہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور میں اکیلا عوامی مسلم لیگ کی طرف سے اس کے ساتھ استعفے میں بہت پہلے کہتا تھا، سارا میڈیا کو پتا، میں 4 مہینے پہلے کہتا تھا اسمبلیاں توڑ دیں خان صاحب، ایمرجنسی لگائیں. گورنر مجھے پتا تھا کہ ایک سازش تیار ہو رہی ہے. میں وزیر داخلہ تھا، میرے پاس اطلاعات تھی کہ لندن میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور میں عمران خان صاحب کو یہ بات بتاتا تھا کہ یہ لوگ مل رہے ہیں اور یہ لوگ وہاں کانسپریسی کر رہے ہیں، اور اب یہ نہاد ہو کے وہاں سے آ جائیں گی، ان کی ضمانتیں ہوں گی. یہ وہی دور ہے، پہلے یہ سعودی عرب بھاگے لوٹ مار کر کے، اور پھر کنگ عبداللہ کے ساتھ مل کے یہ یہاں سے بھاگے. اب انہوں نے اپنی ایسی پلیٹیں لگائیں کہ کبھی پلیٹ اوپر ہوتی تھی، کبھی نیچے ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی رنگ پسٹن نہیں بیٹھا ہوا، ان کے پلگوں میں کوئی کچرا نہیں پھنسا ہوا. یہ مال بنانے والے لوگ واپس آئیں گے اس ملک میں، لیکن قوم تیار ہو جائے عمران خان کے ساتھ. اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اب چوک میں ہوگا، چوراہے میں ہوگا. اس ملک یہ ایک اٹامک ملک ہے. میں پاک فوج سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر 90 دنوں کے اندر انتخابات کرا دیے جائیں. اور 90 دنوں کا مطلب یہ ہے کہ 15 دن، مہینہ، میں عید کے بعد سے کہتا ہوں الیکشن پروسیس شروع کر دیا جائے. اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں، میں ریٹائر ہو رہا تھا، میری 16ویں وزارت تھی، میں سیاست سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن ان چوروں اور لٹیروں کی واپسی کے بعد مجھ پر یہ اخلاقی اور میرے خون اور میرے ضمیر اور میری پنڈی نے یہ میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے. میں آگے سے بھی زیادہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے ان چوروں کے خلاف سیاسی جنگ لڑوں، امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ. حالانکہ آج وہاں یہ بات ہوئی کہ 1-2 چینل سے، خاص طور پر 2 چینل کو کہا گیا کہ اس کا بائیکاٹ قوم سے اپیل کی جائے. میں نے کہا نہیں، میڈیا آزاد ہونا چاہیے، کوئی 2 چینلوں پہ پابندی قوم سے اپیل نہیں کی جائے گی. بڑے شوق سے دیکھیں، میڈیا آزاد ہونا چاہیے. اور اب جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اس کا مجھے دکھ ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جو طوفان کھڑا کیا گیا ہے یہ ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یہ ملک کی تباہی کا چیز ہے. اور اگر یہ حکومت، میں نے، آپ دیکھیں گے 13 تاریخ سے 3 دن کے لیے شاید میں عمرے کے لیے جاؤں، میں نے اپنی ساری ٹرانسپورٹ واپس کر دی ہے انٹیریئر منسٹری کو. 15 دن مجھے گھر رکھنے کا اختیار ہے. میں کوشش کروں گا 7-8 دن میں ہی کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤں.
عمرے سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، کوشش کروں گا کہ پہلے ہی ہو جاؤں۔ 3 دن کی قوم سے چھٹی مانگی ہے۔ میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ عمران خان اتوار کو پھر کال دے گا، بدھ کے دن پشاور میں خود جاؤں گا، اور جس طرح میں نے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کی تھی 6 نومبر 1968 کو، اور جس طرح یحییٰ خان کے خلاف شروع کی تھی، اور جس طرح میں نے حل کے نشان پہ شروع کی تھی 77 میں عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے، سارا راول پنڈی کھڑا ہے، کیونکہ میں لمبی سیاست نہیں کرتا۔ یہ فیصلہ کرنا کہ صوبوں نے استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے، صدر نے استعفیٰ دینا یا نہیں دینا، یہ میرے نوٹس میں نہیں۔ پرسوں کے فیصلے میں شامل تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ساری پی ٹی آئی یونانیمسلی استعفیٰ دے گی، اور اس میں میرا استعفیٰ شامل ہوگا۔ میں حکومت میں نہیں ہوں، فوج سے اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی فوج سلامتی کی ضامن عظیم فوج ہے، قربانیوں کی داستان ہے، اور اس فوج پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ ملک دشمن ایجنٹ ہوں گے جو اس فوج پہ حرف اٹھائیں گے۔ میں اللہ کو بہتر پتہ ہے، میں اسی مہینے کو عید کے بعد جو ہے ان کا آؤ چلاؤ دیکھتا ہوں۔ میں عید کے بعد 4 تاریخ کے بعد 29 تاریخ کے بعد روزے ختم ہو جائیں گے، 4 تاریخ کے بعد لوگ سڑکوں پہ ہوں گے۔ لوگ سڑکوں سے گھروں میں نہیں جائیں گے۔ آج تمام اداروں کی مائیں، بیٹیاں، بیویاں اور بیٹے عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، وہ اور عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ میں تو اب جانا ہی نہیں چاہتا اس عمر میں، میں تو اس عمر میں جانا ہی نہیں چاہتا، لیکن میں نے ایک خبر دی ہے، اور اگر اس حکومت کو میں نے 90 دن کے اندر الیکشن پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، ایک سوال۔ دیکھیں، جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی میں اس کا جواب دے دینا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا طریقے اور سلیقے سے پہنچ رہے۔ یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ عظیم فوج ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، اس کی عزت پر حرف آئے تو ہمارے اوپر حرف آئے۔ ہمارا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ یہ چہرے جن کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے سازش کر کر دوبارہ آ گئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو فوج کو لندن سے گالیاں دیتے تھے، گجرانوالہ میں گالیاں دیتے تھے۔ یہ بدلے نہیں ہیں، یہ ڈان لیکس والے لوگ ہیں، یہ میمو گیٹ والے لوگ ہیں۔ اور وہ میمو گیٹ والا کیا نام تھا؟ اس کو پریزیڈنشل سیکیورٹی دی گئی۔ حسین حقانی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا۔ جو سیکیورٹی آسٹریلین ٹیم کو دی گئی وہی سیکیورٹی انہوں نے حسین حقانی کو دی۔ اس ملک میں غداروں کے لیے، غیر ملکی ایجنٹوں کے لیے پاکستان کی قوم جینا مشکل کر دے گی۔ اگلی اتوار کو پھر نکلیں گے، تراویح سے لے کے سحری تک، اور بدھ والے دن، اور اس کے بعد کراچی جائیں گے، اس کے بعد لاہور جائیں گے، سارے پاکستان میں جائیں گے۔ ہر چوک اور چوراہے میں اس کرپٹ، نااہل اور غیر ملکی ایجنٹ اور سیکیورٹی رسک حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ یہ جائے گی، یہ اب جائے گی، کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ لوگ اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، غلام خارجہ پالیسی دیتے ہیں۔ یہ جنگ آزاد خارجہ پالیسی اور غلام خارجہ پالیسی کے درمیان ہے۔ یہ خودداروں اور بے غیرتوں کے درمیان جنگ ہے۔ بے غیرت سخت ہو گیا، خودداروں کا متبادل لکھ لیں کہ یہ خودداروں اور غیر خودداروں کے درمیان جنگ ہے، اور یہ امریکی سنڈیوں کے خلاف اور پاکستان کو عظمت کی طرف لے جانے والے لوگوں کے درمیان جنگ۔
دیکھیں لوگوں کو کل پتہ لگا ہے کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں. آج عمران خان جہاں کل عمران خان کے لیے کروڑوں لوگ نکلے ہیں، میں روزے میں کہتا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لال حویلی تنگ پڑ جائے گی سڑکیں لال حویلی کی. رات مجھے 4 گھنٹے لگے ہیں لال حویلی سے F9 پارک آتے ہوئے کہ لوگوں کا سمندر تھا. اگلے اتوار کو بھی لوگ اسی طرح نکلیں گے. بدھ کو پشاور جائیں گے، پھر کراچی جائیں گے، پھر لاہور جائیں گے. گلی گلی کوچے کوچے ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو ایکسپوز کریں گے. وہ بری بات ہے، وہ بری بات ہے، وہ ملک دشمن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. علی اس کی تقریر تو نہیں آ گئی تھی ابھی؟ کوئی تھوڑا سا ہمیں مل گیا ٹائم کہ نہیں ملا ٹائم؟ کوئی نہیں، سن بھی نہیں.